ہر وہ آدمی جو کسی بری عادت میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے، یا کسی نشے میں لگا ہوا ہے، ہر اس آدمی کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے اس کا جو عامل ہے اس کے ساتھ اگر کسی کا رابطہ ہو تو اللہ الصمد کا عامل آسانی سے اس سے یہ برائیاں چھڑوا سکتا ہے۔ ایک تو تہجد کے ٹائم میں اس کے لیے دعا کرے اور اللہ الصمد کے کچھ معمولات دے، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شرابی کو شراب سے توبہ کی توفیق دیں گے، زانی کو زنا سے توبہ کی توفیق دیں گے، ہر بری عادت میں مبتلا آدمی کو برائی سے توبہ کی توفیق مرحمت فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اللہ الصمد کے فضائل اور خواص بیان کر رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں ہم نے مختلف خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج جو ہم خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں ان خصوصیات میں سے زبردست خصوصیات اور جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ 3 ہم نے بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اللہ الصمد کی یہ ہے کہ یہ عمل سیف زبان بنانے کا عمل ہے، یعنی انسان کی زبان کو ایسا با اثر بنا دیتا ہے کہ بندہ جب اس عمل کے ساتھ والہانہ محبت کرتا ہے اور اس عمل کو بار بار کرتا رہتا ہے اور سال ہاں سال تک اپنا معمول بناتا ہے، اس کی زبان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، کشف کے حصول کا عمل بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ الصمد ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے انسان کو پوشیدہ حال اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، ان کا علم اللہ پاک بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرا اس کی خصوصیت جو ہے وہ بے نیاز ہونے کی خصوصیت ہے، اور اسی طرح اس کے عامل ہونے کا طریقہ اور اس کا عامل کیا کیا کر سکتا ہے اس کے متعلق بھی چند ایک گزارشات آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ تو بہرحال اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے انسان کو اندر کے رموز و راز محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے سامنے بسا اوقات عالم غیب منکشف کر دیتے ہیں، چیزوں کی حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے کہ اس کے اندر یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر یہ کیا چیز ہے، ساری چیزوں کا وہ پتہ چلا لیتے ہیں، ان کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو روزانہ تہجد کی نماز کے بعد اس عمل کو 1100 مرتبہ کرتا ہے، اللہ الصمد کو علماء نے لکھا ہے کہ چند سال تک تسلسل کے ساتھ اس عمل کو کرتا رہے، اللہ پاک اس کو کشف عطا فرما دیں گے اور عالم غیب اس کے سامنے منکشف کر دیں گے، چیزوں کی حقیقت کو اس پر ظاہر کر دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ الصمد کا دوسرا عمل یہ کہ جو آدمی اس عمل کی کثرت کرتا ہے، یعنی 313 مرتبہ تو ایک وقت میں پڑھ لے، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نام مبارک کو کثرت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ عز و جل اس آدمی کی زبان کو سیف بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ویسے حالت اگر دیکھی جائے تو غبار آلود، میلے کپڑے، دنیاوی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ پاک ان کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بھی تھے کچھ لوگ ایسے۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، وہ جو بات بھی کہتے تھے اللہ پاک ان کی بات کو قبول کر لیتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں کسی غزوے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، کہیں کسی جنگ کے لیے جاتے تھے،
تو اس صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو نا کہ اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرما دیں گے۔ وہ ادھر ادھر ہونے لگ جاتے تھے، صحابہ کرام پکڑ کے ان سے کہلواتے تھے کہ جاؤ جاؤ تمہیں اللہ پاک فتح عطا فرمائیں گے۔ بس وہ جاتے تھے، اللہ پاک فتح نصیب فرما دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ اللہ الصمد کا ورد کرنے والے کو خصوصیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو کچھ اپنی زبان سے نکالے گا اللہ پاک پورا کر، لیکن اس عمل میں پختگی پیدا کرنی پڑے گی، یعنی بار بار اس عمل کو بندہ کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی زبان میں مضبوطی پیدا کر دیں گے اور یہ تاثیر پیدا کریں گے کہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اپنی دعا پر اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کہے وہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح بے نیاز ہونے کا عمل بھی ہے۔ جو آدمی اللہ الصمد روزانہ 600 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس آدمی کو بے نیاز کر دیں گے، مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی بس تھوڑا سا اس ضرورت کے متعلق سوچ و بچار کرے گا، اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی سبب بھی بنا دیں اللہ پاک، وہ اسی کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے سے عطا کرنا ہے، ہم متعین نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ہمیں ہر حال میں ملنا چاہیے۔ اللہ پاک خود سبب بنائیں گے، ضرورت کو پورا کر دیں گے، بے نیاز ہو جائے گا۔ مخلوق سے محتاجی، اللہ پاک مخلوق کی محتاجی سے اس کو بچا لیں گے، اپنی ہی بارگاہ سے اس کی ضروریات کی تکمیل کا فیصلہ ہوگا، اللہ پاک کرم کر دیں گے اس پر۔ تو بہرحال اس عمل کی برکت سے یہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس میں صفت بے نیازی ہے تو وہ اس اللہ الصمد کے عامل کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کرنا۔ اس کا جو عامل بن چکا ہے اور بار بار اپنی زبان میں پختگی پیدا کی، کثرت سے اس عمل کا ورد کیا، تو اب وہ کیا کرے، جب بھی کوئی مشکل مسئلہ اس کے سامنے آئے گا، کوئی پریشانی کسی پر آئی، وہ دم کر دے، اس کے لیے دعا کر دے، اس کو اللہ الصمد کا تعویذ دے دے، اللہ پاک ساری پریشانیاں اس کی دور کر دیں گے۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جس کے اندر مثلاً تفریق ہے، جدائی کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میاں اور بیوی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اللہ الصمد یا خود صورت اخلاص کا عامل جو ہے وہ ان کو باہمی جوڑ سکتا ہے، ان کے اندر محبت پیدا کر سکتا ہے، ان کے لیے دعا کر دے یا ان کو کوئی عمل دے دے، جو بھی طریقہ اختیار کرے گا عامل، اللہ پاک ان میں باہمی محبت پیدا کر دیں گے، اختلاف دور ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، صورت اخلاص کا نقش لکھا کرتے تھے۔ اگر کسی میں اختلاف ہو گیا تو اسی نقش کو لکھنے کے دوران ہی محسوس ہونے لگ جاتا تھا، دوسرے آدمی جنہوں نے آپس میں تفریق کی ہوئی ہے، جن میں جھگڑا ہے، فوراً ان کے دل میں ارادہ پیدا ہونے لگ جاتا تھا کہ ہم آپس میں اتفاق کریں، محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی اس عمل کی اتنی برکت اور اس قدر تاثیر ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ آدمی جو کسی بری عادت میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے، یا کسی نشے میں لگا ہوا ہے، ہر اس آدمی کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے اس کا جو عامل ہے اس کے ساتھ اگر کسی کا رابطہ ہو تو اللہ الصمد کا عامل آسانی سے اس سے یہ برائیاں چھڑوا سکتا ہے۔ ایک تو تہجد کے ٹائم میں اس کے لیے دعا کرے اور اللہ الصمد کے کچھ معمولات دے، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شرابی کو شراب سے توبہ کی توفیق دیں گے، زانی کو زنا سے توبہ کی توفیق دیں گے، ہر بری عادت میں مبتلا آدمی کو برائی سے توبہ کی توفیق مرحمت فرما دیں گے۔ یہ عمل اس قدر مضبوط عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فقیر اور غریب اور مسکین حاجت مند آدمی خود عمل کرتا ہے یا کسی صورت اخلاص کے عامل کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کی برکت سے اس کے فقر اور اس کی غربت کو دور کر دیں گے۔
یہ اللہ نے اس کے اندر فضائل اور کمالات رکھے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک خوبصورت عمل بتلاؤں، اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ ہے، نوجوان بگڑ چکا ہے، بری عادات میں مبتلا ہو چکا ہے اور اپنی جوانی کو تباہ کر چکا ہے شراب میں، نشے میں، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ الصمد کا کثرت سے ورد کریں۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے 900 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے تو اللہ پاک اس کے اندر سے یہ گندگیاں اور غلاظتیں نکال دیں گے، دور کر دیں گے، گندے جذبات اللہ پاک اس سے نکال دیں گے۔ ایک عمل مضبوط لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا کہ سورۃ مومنون جو ہے، اس مکمل سورت کو صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پر لکھ لیا جائے اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، اسی پانی سے اس بچے کو کچھ پلایا بھی جائے اور اسی پانی سے اگر وہ تسلیم کر لے تو اس کو نہلایا بھی جائے، تو اللہ پاک اس سورۃ المؤمنون کی برکت سے اس سے یہ گندی عادات دور کر دیں گے۔ آپ کی اولاد اگر بگڑ چکی ہے، سورۃ المؤمنون کا یہ عمل آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اس کو کریں تو اللہ پاک اس کے کمالات ظاہر کریں گے اور ضرور ظاہر ہوں گے۔ نیت اور یقین میں پختگی ہو، کمزور ایمان نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وظائف اور دعاؤں کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ یہ تو ہماری ایک درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی مرضی اس درخواست کو قبول کرے، اس کی مرضی اس درخواست کو رد کر دے۔ ہم اس کے سامنے اصرار نہیں کر سکتے کہ یہ دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دیکھیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات، بڑے بڑے آدمی اعلیٰ مقام تک پہنچے ہوئے، جب انہوں نے تھوڑی سی مغروریت کا اظہار کیا یا مایوس ہوئے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اگر عمل مقبول ہو جائے، آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا تھا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو گیا ہے، تو اب اس پر اترانا نہیں ہے، ڈینگیں نہیں مارنی کہ ہمارا تو عمل فوراً ہم نے پڑھا بس کام ہو گیا ہمارا، اس پر مغروریت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تو بد اعتماد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو کیا تھا تو وہ ہوا نہیں ہے، ہم نے کوئی عہد بند باندھا ہوا تھا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کہ جو بھی ہم کریں گے تو وہ ہو جائے گا، یا اس قسم کی باتیں اگر کوئی عامل کرتا ہے جن کے گارنٹی شدہ اعمال ہیں اور اپنی گفتگو میں وہ خدائی کے دعوے کرتے ہیں، تو میں حلفاً کہتا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مکار ہیں۔ اللہ نے ضرور وعدے فرمائے ہیں، شرف قبولیت بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہیں یا دل میں کوئی ارادہ کریں تو وہ فوراً ہو جائے۔ یہ جنت تھوڑی ہے، دنیا ہے، یہاں آزمائش کے دن ہم نے ضرور گزارنے ہیں، ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے جب اس کی مرضی آئے گی، جب ہی اس کی مرضی ہوگی وہ کرم کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہتے رہیں وہ ہوتا رہے۔ اور جنہوں نے اپنے اعمال پہ غرور کیا، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ آپ دیکھیں بلعام بن باورا کتنی بڑا آدمی، قوم چلی گئی اس کے پاس کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر اور ان کے وہ جو مقاصد لے کر آئے ہیں وہ مقصد ان کا پورا نہ ہو، یہ بار بار کہتا رہا کہ یہ مجھ سے نہ کرواؤ نہ کرواؤ نہ کرواؤ، لیکن آخر کار اس کو کرنا پڑا۔ جب اس نے ارادہ کیا، پہلے یہ کہتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں ان کے خلاف بات کر سکوں یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی دعا کروں جو ان کے خلاف ہو، لہٰذا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے کہا، اس نے اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کی اصرار کے بعد، تو
اس کی زبان لٹک کے اس کے سینے تک آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح کتا ہانپ رہا ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو کر دیا تھا۔ یا تو اتنی بڑا ولی اللہ تھا، کس قدر اس کا مقام تھا، لیکن جب دعویٰ اور انانیت تھوڑی سی اس کے اندر آئی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جبکہ نبی خدا کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا قاصد ہے، اس کی بات خدا کی بات ہوتی ہے، اللہ کا جو کہا ہوا ہوتا ہے نبی عملی طور پر اس کو کر کے دکھاتا ہے۔ جب اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ولایت کی چادر اس سے کھینچ لی اور کتے کا لباس اس کو پہنایا ہم نے۔ پھر وہی اپنی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی کتے کی طرح فرمایا، اور قیامت کے دن بھی کتے کی شکل میں پیدا کیا جائے گا۔ اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے اعمال کوئی گارنٹی شدہ نہیں ہے، اللہ کرم کر دے تو کوئی دیر نہیں ہے، اللہ فضل فرما دے تو بہت آسان ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس جو میں کہوں وہ ہو جائے، یہ گارنٹی شدہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں عامل، یہ غلط باتیں ہیں ساری۔ تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حیثیت کو واضح فرما رہے، فرمایا کہ یہ تو ایک دعا ہے، درخواست ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، آگے اس کی مرضی کب اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے یا اس کا بدلہ آخرت میں دیتا ہے یا اس دعا کی برکت سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کی قبولیت کے انوکھے اور نرالے انداز ہیں وہی کرتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کچھ سے کچھ کہتے رہیں۔ ہاں تو بہرحال یہ معمولات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بلعم بن باورہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو لہٰذا اپنے عمل کی مقبولیت کے لیے مصر نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ ضرور اللہ پاک قبول کر لیں گے، لیکن اگر نہیں ہوا تو کسی کے سامنے شکوہ نہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف تو قبول ہی نہیں ہوتے، یہ مولوی سارے ٹھگ باز بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ اثر نظر نہیں آیا، ہاں یہ چیزیں اور اللہ سے بدگمان ہونا یہ انتہائی بری خصلت ہے، انتہائی بری بات ہے۔ ہمارے شرائط پورے نہیں ہوتے، نورانی اعمال اتنی جلدی ان کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ اس کے کڑے شرائط ہیں، اور وہ شرائط ہمارے کب پورے ہوتے ہیں؟ ایک شرط بھی پوری نہیں ہو رہی ہماری، اللہ کرم فرما دیتے ہیں تو بہرحال اثر تو ضرور ہے ان کلام میں، جس کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی فائدہ فوراً نصیب ہو گیا، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح اکابر علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے کم و بیش، تو اسی طرح فرمایا کہ جب ایک نبی اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو امتی کے اندر اثر اس وقت کامل اثر پیدا ہوتا ہے جب وہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعداد کے برابر عمل کرتا ہے، تو کمال اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جو نبی کے ایک مرتبہ کہنے پر اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تعداد 1.25 والی جو تعداد بتلائی جاتی ہے وہ بھی اسی لیے بتلائی جاتی ہے کہ اس کے اندر کامل اثر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کرم کرنے پہ آئے تو بندہ اضطراری کیفیت کے ساتھ جب کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تو فوراً اللہ پاک اس کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ عورت رو رہی تھی چیخو پھکار کرتے ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرا بیٹا نہیں مل رہا، اسباب بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا ہمارے بچے کا، کہاں گم ہے۔ تو انہوں نے اس کی اضطراری کیفیت کو دیکھا کہ اما یجیب المضطر اذا دعا، اے اماں اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو جا، گھر میں بیٹا کھڑا ہوا ہے تیرا، آ چکا ہے وہ گئی، بیٹا گھر میں موجود۔ یہ اضطراری کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ تو وہ جو عمل ہم کر سکتے ہیں وہ عامل اس کیفیت کے ساتھ نہیں کرتا
جو میں اور آپ دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے ساتھ اخلاص ہوتا ہے، اپنے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ہم عامل کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارے مسائل کیا ہیں، کتنی کام ہو گیا ہے، کتنی بچا ہوا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور ابلیسی طاقتوں سے ڈرانے والے، میرے ایک دوست نے مجھے کال کی، کہا کہ مجھے ایک عامل دھمکیاں دے رہا ہے، جادوگر ہیں، دھوپ پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیاطین اور ابلیسی طاقتیں ہیں، میں تیرا بیڑا غرق کر دوں گا، میں تجھے تیرا ستیہ ناز پھیر دوں گا۔ تو وہ بیچارہ ڈرا ہوا کہ اتنے جب اس کے ساتھ موکل ہیں، جنات اور شیاطین ہیں، وہ پتہ نہیں میرا کیا اشر نشر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسے بد کردار لوگوں کو قتل کیا اور دنیا کو سمجھایا کہ اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا تو یہ مرتے نہ، یہ کیوں مر گیا ہے؟ جو اپنی اتنی بڑی طاقتیں کہہ رہا ہے، ہمارے پاس اتنی پاور ہے، اتنی ابلیسی قوتیں ہیں، اتنی شیطانی قوتیں ہیں، اتنی سفلی عمل ہیں، انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا، فرمایا آؤ چھڑواؤ اس کو۔ کون چھڑواتا ہے اس کو؟ یہ سارے شکوک و شبہات دور کیے صحابہ کرام نے، اور قرآن مقدس نے کہا ہے یخیل الیہم، فرمایا کہ یہ تو خیالات ہیں، وہم ہے تمہارا، اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا تو تمہیں ختم کر دیتے۔ اللہ کی سیکورٹی، اللہ کا سیکورٹی نظام جو بندے کے ساتھ ہے، ایک آدمی کے ساتھ، ایک روایت میں ہے 150 فرشتہ جو پر ہلائیں اور شیطان بھاگ جائے، وہ ایک بندے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بے بس اور مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ کی آنکھ بند ہو گئی ہے معاذ اللہ، ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، وہ تھکتا نہیں ہے، وہی نگران ہے ہمارا۔ المؤمن المہیمن کا کیا معنی ہے؟ مہیمن اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جو نگہبان ہے ہماری۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کے قریب کھڑی ہوئی اور سن رہی ہیں کہ دشمن وہاں مشورہ کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آئیں، ان کا قصہ ہم تمام کر دیں، ان کی بوٹی بوٹی اڑا دیں معاذ اللہ۔ اور اماں وہاں سے سن کے گھر تشریف لائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پانی منگوایا، وضو کیا اور سیدھے بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم بوٹی بوٹی اڑا دیں گے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سب کے سر جھک گئے شرم سے، ایک آدمی کا بھی ہاتھ نہ اٹھا۔ یہاں کہتے ہیں پروردگار واللہ یعصمک من الناس، میں ہی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، اللہ ہی محافظ ہے، اسی کو سب کچھ سمجھو۔ جب ہم صحیح معنی میں اللہ کی ذات عالی کو اسی طرح مانیں گے جس طرح وہ ہے، تو انشاءاللہ ہر ایک قدم پر ہماری دستگیری ہوگی، وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔